بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب لٹا ہوا قافلہ حسینی شام میں داخل ہوا، شام کے گلی کوچوں کو سجایا گیا اور اس طرح سے سجایا گیا جیسے کوئی جشن کا سما ہو۔ روایات بتاتی ہیں کہ دربار یزید کے قریب لا کر قافلے کو کھڑا کر دیا گیا۔ اتنی دیر تک کھڑا رکھا گیا کہ پاؤں پر ورم آ گئے۔ یزید کا دربار سجایا جا رہا تھا۔ وہ اپنی فتح کا جشن بڑی شان و شوکت سے منانا چاہتا تھا کہ دنیا دیکھے کہ امام حسین علیہ السلام کو شکست ہوئی اور یزید کامیاب ہو گیا۔ شاید وہ نہیں جانتا تھا کہ جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ جب امام زین العابدین علیہ السلام نے دربار یزید میں خطبہ دیا تو دربار یزید میں ہلچل مچ گئی اور یزید کو اپنا تختہ الٹتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے حکم دیا کہ اذان شروع کروا دو تاکہ یہ خاموش ہو جائیں۔ پھر اذان کی آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر۔ مولا خاموش ہو گئے۔ پھر مؤذن نے کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو میرے مولا نے کہا، اے یزید بتا، تو سمجھتا ہے کہ آج تیری جیت ہو گئی، لیکن یہ بتا کہ تیرے دربار میں کس کے جد کا نام لیا جا رہا ہے، تیرے یا میرے جد کا؟ 700 کرسی نشینوں کا مجمع اور سیدانیاں شرم سے جھکی جا رہی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، گلے رسی سے چھل رہے تھے، مگر زبان پر پھر بھی شکر خدا جاری تھا۔ الغرض یزید اپنی فتح کے نشے میں مست اپنے تخت پر بیٹھا تھا۔ دربار لوگوں کے ہجوم سے چھلک رہا تھا۔ یزید شراب اور فتح کے نشے میں چور تھا۔ تخت پر یزید کے سامنے تشت میں امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا تھا۔ یزید کے حکم سے قیدیوں کو تخت کے سامنے لایا گیا۔ سر برہنہ، تباہ حال قیدی عورتوں اور پابا زنجیر بیمار کو دیکھ کر یزید اپنی فتح کی خوشی میں جھوم اٹھا اور عظمت آل محمد پر پے در پے حملے کرنے لگا۔ کبھی سید الشہداء کے لبوں پر چھڑی مارتا، کبھی وحی کو ڈھونگ اور رسالت کو کھیل اور تماشا کہتا، کبھی امام حسین کی جنگ کو تخت و تاج کی جنگ کہتا۔ وہ شان آل محمد میں مسلسل گستاخیاں کر رہا تھا۔ جب یزید کی بدزبانی حد سے بڑھی تو بی بی زینب کو جلال آیا۔ یزید کے سامنے 38 ملکوں کے سفیر بیٹھے تھے۔ انہوں نے پوچھا، یزید تو نے امام حسین کو کیوں قتل کیا؟ ایسی کیا مجبوری تھی جو تو نے امام حسین کو قتل کیا؟ یزید کہنے لگا، امام حسین نے میرے اختیار کو تسلیم نہیں کیا۔ میں نے امام حسین کو بہت سمجھایا لیکن انہوں نے میرے اختیار کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے میں نے انہیں قتل کر دیا۔ جیسے ہی یزید نے یہ جملہ کہا کہ امام حسین میرے اختیار کو تسلیم نہیں کرتے تھے، بی بی زینب کو جلال آ گیا۔ بی بی کھڑی ہوئی اور کھڑے ہو کر کہا، میں تجھ سے یزید کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے غلاموں کو اشارہ کیا، اس بی بی کو بٹھا دو۔ یہ بی بی بات نہ کرنے پائے۔ جیسے ہی اس نے کہا کہ اس بی بی کو بٹھا دو، یہ بی بی بات نہ کرنے پائے۔ جناب زینب کہتی ہیں، کون روکے گا مجھے خطبہ دینے سے؟ تو مجھے روکے گا خطبہ دینے سے؟ اب جتنے سفیر دیکھ رہے تھے کہنے لگے، یا یزید یہ مستور قیدی ہے، اس کے بال سفید ہو چکے ہیں، یہ تیرا کیا بگاڑے گی، اس کو بولنے دو۔ یزید کہنے لگا کہ تم نہیں جانتے، یہ اس باپ کی بیٹی ہے، یہ ایک جملے سے تمام دربار کو منقلب کر دے گی۔ سفیر کہنے لگے، ہے تو مستور، اس کو بولنے دے۔ جناب زینب نے کہا، اے یزید، میں تجھ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں مگر تیرے دربار میں شور بہت ہے۔ یہ جو روشن دان ہیں ان سے ہوائیں آ رہی ہیں اور شور پیدا کر رہی ہیں، اس شور کو روک دو تاکہ میں تجھ سے بات کر سکوں۔ یزید کہتا ہے، بی بی یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ بی بی زینب نے فرمایا، کہاں گیا تیرا اختیار؟ بی بی نے کہا، اچھا ہوا تیرے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ جو تیرے دربار میں گھوڑے کھڑے ہیں یہ اپنے پاؤں کو اٹھا کر زمین پر مارتے ہیں، ان کی ٹاپوں سے شور پیدا ہوتا ہے، اس شور کو روک تاکہ میں تجھ سے کچھ بات کر سکوں۔ کہا، علی کی بیٹی یہ بھی میرے اختیار میں نہیں ہے۔ بی بی نے کہا، اچھا جانور بھی تیرے اختیار میں نہیں ہے؟ کہا، جانور جو گھوڑا ہے وہ سرکش ہوتا ہے، یہ جو اونٹ کھڑے ہیں ان کی گردنوں میں گھنٹیاں ہیں جن سے شور پیدا ہوتا ہے، اس شور کو روک دے تاکہ میں تجھ سے کچھ بات کر سکوں۔ یزید کہتا ہے، علی کی بیٹی عجیب باتیں کرتی ہیں، کبھی کہتی ہیں ہواؤں کو روک دوں، گھوڑوں کی ٹاپوں کو روک دوں،
ऊँटों के गर्दनों को रोक दूं, ये सब मेरे बस में नहीं है। बीबी ने कहा, अच्छा, ये सब तेरे अख्तियार में नहीं है, ये सब तेरे बस में नहीं है, अब तू हमारे अख्तियार को दे। बीबी ने अपने हाथ को बुलंद किया और एक जुमला कहा। जिस घोड़े ने पाँव को उठाया वो वापस जमीन पर न रख सका, जिस ऊँट ने गर्दन को झुकाया वो उठा न सका, और जो हवाएं रोशनदान से आ रही थी वो वहीं रुकी रह गई, अंदर आ न सकी। तमाम दरबार में सन्नाटा था। तो बीबी ने कहा, अब बता, कैदी हम हैं कि तू है? हम तो मशीयत परवरदिगार के कैदी हैं। बीबी ने कहा, इस कायनात को हम चलाते हैं, तू समझता है कि तूने हमारी इज्जत को कम कर दिया। हमारी इज्जत कभी कम नहीं हो सकती, ये इज्जत हमें खुदावंद आलम ने अता की है। जब तमाम दरबार में सन्नाटा छा गया तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने खुतबा शुरू किया। तारीफ अल्लाह के लिए है जो सारी कायनात का परवरदिगार है। दुरूद व सलाम हो रसूल व अहले बैत रसूल पर। कितनी सच्चाई है खुदावंद आलम के इस इरशाद में कि आखिरकार जिन लोगों ने बुराइयां की थी उनका अंजाम भी बहुत बुरा हुआ, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह की निशानियों को जुटलाया था और वो उनकी हंसी उड़ाया करते थे। क्यों यजीद, जमीन व आसमान के तमाम रास्ते हम पर बंद करके और खानदान नबूवत को आम कैदियों की तरह दर बदर फिरा कर तूने ये समझ लिया कि खुदा की बारगाह में हमारा जो मकाम था उसमें कोई कमी आ गई और तू खुद बड़ा इज्जतदार बन गया। हाँ, तू इस खाम ख्याली का शिकार है, वो अलमिया जिससे हमें तेरे हाथों दो चार होना पड़ा, इससे तेरी वजाहत में कुछ इजाफा हो गया और शायद इसी गलत फहमी के बायस तेरी नाक और चढ़ गई और गरूर के मारे तू कंधे उचकाने लगा। हाँ, ये सोच कर तू खुशी से फूला नहीं समा रहा कि तेरी हुकूमत की हदें बहुत फैल चुकी हैं और तेरी सल्तनत बहुत मजबूत है। हो सकता है तू ये भी समझ बैठा हो कि खल्लाके आलम ने हमारी ममलकत में तुझे बगैर किसी खतरे के फैल कर इत्मीनान से अपना हुक्म चलाने और मनमानी करने का ये मौका दिया है। ठहर यजीद, ठहर, एक दो सांसें और ले ले, फिर देखना क्या होता है। दरअसल तो रब्बे जुल जलाल के इस फैसले को बुला बैठा है कि कुफ्र की राह तैयार करने वाले ये गुमान ना करें हम जो उन्हें मोहलत दिए जाते हैं वो उनके हक में कोई बेहतरी है। हम तो उन्हें इसलिए ढील दे रहे हैं कि ये खुद जी भर कर गुनाह समेट लें, इसके बाद उनके लिए सख्त जिल्लत में सजा और रुसवा करने वाला अजाब है। ए हमारे आजाद किए हुओं के जाए, क्या यही अदल है? इसी को इंसाफ कहते हैं कि तेरी तो औरतें और कनीजे तक पर्दे में हों और नबी जादियों की चादरें छीन कर उन्हें बेपर्दा सर्व रहना एक शहर से दूसरे शहर कशां कशां ले जाया जाए। हाँ यजीद, तूने ही हमें इन हालों को पहुंचाया है। हम बेवारिसों का काफिला जहाँ पहुँचता है वहाँ तमाशाइयों का हजूम लग जाता है। हर किस्म के लोग, हर तरह के आदमी, राह राह मंजिल मंजिल, जोक दर जोक, दूर नजदीक से हमें देखने के लिए जमा हो जाते हैं। इस कारवां का ना कोई साथी है, ना हमायती, ना निगहबान। हाँ, लेकिन जिसका ताल्लुक हमारे बुजुर्गों का कलेजा चबाने वालों से हो उससे किसी रूह रियायत की क्या तवक्को हो सकती है? जिसका गोश्त पोस्त हमारे शहीदों के लहू से उगा हो, भला उसके दिल में कोई नरम गोशा कहाँ से पैदा हो सकता है? हाँ, जो अहले बैते इस्मत और तहारत की दुश्मनी में अंगारों पर लौट रहा हो उसे ये उम्मीद की जा सकती है कि वह हकीकतों के बारे में ठंडे दिल से गौर भी नहीं करेगा। ए यजीद, तू एहसास से जुर्म के बगैर और जिस डटाई से ये कहता जा रहा है कि अगर इस वक्त मेरे खिलाफ मुझे देखते तो कितने शाद होते, वो मुझे शाबाश देते और कहते यजीद तेरे दस्ते बाजू को नजर न लगे, तूने मोहम्मद के घराने से क्या खूब इंतकाम लिया है। यजीद, तू जो कुछ कर रहा है और जो कुछ कहता चला जा रहा है वो तेरी अंदरूनी कैफियत का इजहार है। जरा देख तो सही बेअदब, अपनी छड़ी से जिस हस्ती के मुकद्दस होंठों के साथ तू गुस्ताखी कर रहा है वो जवाना ने जन्नत का सरदार है। तूने मोहम्मद के प्यारों का खून बहाकर और अब्दुल मुत्तलिब के चांद तारों को खाक में मिलाकर अपने सूखे हुए जख्मों को फिर से हरा और भरे हुए घाव को कुछ और गहरा कर दिया है।
اور اس پر تو اپنے گھڑے مردوں کو آواز دے رہا ہے اور اس بات سے بے خبر ہے کہ ان قریب تو بھی اسی گھاٹ اترنے والا ہے جہاں وہ ہیں، اور جب تو اپنے سگوں کے پاس پہنچ جائے گا پھر رہ رہ کر تیرا دل چاہے گا اے کاش نہ زبان میں سکت ہوتی نہ ہاتھوں میں جنبش ہوتی، تاکہ جو کہا ہے وہ نہ کہتا اور جو کیا ہے وہ نہ کرتا۔ پروردگار تو ان ظالموں سے ہمارا حق دلا دے اور ان ستم گروں سے ہمارے بدلے چکا دے۔ بار الہ، جن جفا شعاروں نے ہمارا لہو بہایا ہے اور ہمارے پیاروں کو قتل کیا ہے، ان پر اپنا غضب نازل فرما۔ قسم خدا اے یزید، تو نے خود ہی اپنی کھال نوچی ہے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے گوشت کی تکا بوٹی کی ہے۔ بہت جلدی وہ وقت آنے والا ہے کہ تجھے انتہائی ذلت و خواری کے عالم میں اللہ کے رسول کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو نے نبی کی ذریت کو خاک و خون میں غلطاں کیا اور ان کے پیاروں کو نشانہ ستم بنا کر ان کی حرمت ظاہر کی ہے۔ اے یزید، جب تم اپنے ان سنگین جرائم کا بوجھ اٹھائے قیامت کے دن خدا کی عدالت میں پیش ہوگا، پھر دیکھنا کہ داور محشر کس عنوان سے ریاض رسالت کے بکھرے ہوئے پھولوں کو اکٹھا کر کے ہر برگے گل کو آماجگاہ صد بہار قرار دیتا ہے، اور وہ منصف حقیقی کس طرح جور و جفا کرنے والے باغیوں سے ہم کو ہمارا حق دلاتا ہے۔ اس پیدا کرنے والے کا ارشاد ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ در حقیقت زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ سن یزید سن، تیرے لیے بس اتنا ہی جاننا کافی ہے کہ بہت جلد خدائے ذوالجلال فیصلہ دے گا، محمد مصطفیٰ مدعی ہوں گے، جبرائیل امین مدد کریں گے، اور وہاں وہ لوگ بھی اسی ہنگام اپنا انجام دیکھ لیں گے جنہوں نے زمین ہموار کر کے تجھے اس جگہ تک پہنچایا اور پھر اللہ اور رسول کا کلمہ پڑھنے والوں کی گردنوں پر مسلط کیا۔ جب حساب و کتاب کا وقت آئے گا تبھی پتہ چلے گا جو زیادتیاں کرتے ہیں انہیں کتنی بری سزا ملتی ہے۔ اسی لمحے یہ بھی واضح ہو جائے گا کسے بدترین جگہ دی گئی اور کس کے ساتھی کس درجے بودے نکلے۔ بی بی ارشاد فرماتی ہیں، اے یزید، یہ زمانے کا انقلاب ہے کہ مجھے تجھ جیسے سے بات کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ تجھے تو میں بہت چھوٹا اور بے وقت سمجھتی ہوں، البتہ تیری سرزنش کو بڑا کام اور تیری ملامت کو ایک اچھی بات قرار دیتی ہوں۔ ہاں، تجھ سے مخاطب ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ آنکھوں میں آنسو امڑ رہے ہیں اور کلیجے سے آہیں نکل رہی ہیں۔ کس قدر حیرت کا مقام ہے کہ وہ خاصان خدا جنہیں اس نے عز و شرف عطا فرمایا، وہی فتح مکہ کے دن ہمارے آزاد کیے ہوئے شیطان صف گروہ کے ہاتھوں تہہ تیغ ہوئے۔ دشمن کی آستین سے ابھی تک ہمارے شہیدوں کا لہو ٹپک رہا ہے، اور آج بھی ان کے لب و دندان پر ہمارا گوشت چبانے کے نشان موجود ہیں۔ کشتگان پاک و پاکیزہ دامن صحرا میں بے گور و کفن پڑے ہیں۔ اے یزید، اگر آج ہمیں جنگی قیدی بنا کر سمجھ رہا ہے کہ کچھ حاصل کر لیا، تو یاد رکھ تجھے اس کے مقابلے میں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا، اور یہ بات نہ بھولنا کہ تو نے اپنے اعمال کی صورت میں جو بھیجا ہے بس وہی پائے گا۔ رب العالمین اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ ہم اللہ کے سوا نہ کسی سے اپنا حال کہتے ہیں اور نہ کسی کے پاس فریاد لے کر جاتے ہیں، صرف اسی کی ذات پر ہمارا بھروسہ ہے اور وہی ہم سب کا مرکز و اعتماد ہے۔ اے یزید، تیرے پاس مکر و فریب کا جتنا ذخیرہ ہے اسے جی کھول کر کام میں لے آ۔ ہر طرح کی صحیح و کوشش میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھنا، اپنی سیاسی جدوجہد کو مزید تیز کر دے اور ہاں ساری حسرتیں نکال دے، تمام آرزوئیں پوری کر لے، مگر اس کے باوجود تو نہ ہماری شہرت کو کم کر سکتا ہے اور نہ ہی اس موقف میں ہے جو مقبولیت ہمیں حاصل ہے اسے متاثر کر سکے۔ پھر یہ بھی تیرے بس میں نہیں ہے کہ ہماری فکر کو پھیلنے اور ہمارے پیغام کو نشر ہونے سے روک دے۔ یزید، تو ہمارے مقصد کی گہرائی تک پہنچنے سے بھی قاصر ہے۔ یزید، تیری فکر غلط ہے، تیری راہیں خاک ہیں، تیری زندگی کے چند دن باقی رہ گئے، تیری بساط الٹنے والی ہے، بہت جلد تیرے ساتھیوں کا شیرازہ بھی بکھرنے والا ہے۔
اس کے علاوہ وہ دن قریب ہے جب منادی آواز دے گا، حاطف غیبی کہے گا کہ ظالموں پر خدا کی لعنت ہو، اور حمد و ثنا اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار، وہ رب الارباب جس نے ہمارے بزرگوں کے انجام کو خیر و سعادت کے خزانے سے افتخار بخشا اور ہماری آخری شخصیتوں کو شہادت و رحمت کی نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا۔ بار الہ، ہمارے شہداء کے ثواب کو کمال، ان کے اجر کو بے بہا، ان کے وارثوں اور جانشینوں کو اپنے حسن کرم سے بہرہ مند فرما۔ یقیناً وہ بڑا شفیق اور ہر درجہ مہربان ہے۔ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔